الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. میری محترم دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ بہت مختصر سی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی، فانی ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا اور چھوڑ دینے کی جگہ ہے. یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. رادھن پور میں 150 سال پہلے والا کوئی نہیں، 200 سال پہلے والا کوئی نہیں، 300 سال پہلے والا کوئی نہیں. حالانکہ ان کا ایک وقت تھا، ان کا ایک دور تھا. جیسے آج ہم ہیں، پہلے وہ تھے. پھر وہ اس طرح دنیا سے چلے گئے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. پوری فیملیاں چلی گئی. آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں. تو ابھی تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہم ہیں، ابھی جو مرضی کر لو. ایسی بات نہیں ہے. آج تو ہم ہیں، عنقریب ہم چلے جائیں گے. تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. ہمیں اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت اور اللہ سے ملاقات کو یاد رکھنا ہے. ہم اس دنیا میں جیتے ایسے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو. بہت سی وہ مستورات جو آپ سے ملتی تھی، بات چیت کرتی تھی، اس قسم کی مجلسوں میں آپ کے ساتھ آتی تھی، شادی بیاہ میں آپ کو ملتی تھی، آپ کے گھروں پر آتی تھی، فون پر آپ کا ان سے کانٹیکٹ تھا.
اور پھر اچانک ان کی موت کی خبر آئی. آپ تعجب میں رہ گئی. ان کے گھر چلی گئی, ان کو غسل دیا گیا اور ان کو کفن پہنایا گیا, اور کفن میں جیب نہیں تھا اور قبر میں الماری نہیں تھی, اور ان کی جنازے کی نماز ہوئی, رونے والے روئیں, تڑپنے والے تڑپیں, پھر ان کو دفن کر دیا گیا, اور ان کی قبر کی پہلی رات آئی, پھر رات کا اندھیرا, قبرستان کا گیٹ بند, اور پھر اللہ ہی جانے ان کے ساتھ کیا ہوا. اور آج تک ان کا کوئی میسج بھی نہیں آیا کہ وہ کس حال میں, کوئی پیغام نہیں, کوئی میسج نہیں, کچھ اتا پتہ نہیں. فرمایا کہ یہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. اب ہم سب دیکھ لیں کہ ہم اپنی قبر کو کیا بنا رہے ہیں, ہماری قبر کیسی بنے گی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے بچوں کی. عقل مند کون ہے جو اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنا صرف دنیا کے حد تک سوچے؟ وہ فرمایا نا 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 نا, وہ عقل مند ہے جو اپنی فیملی کا, اپنے گھر والوں کا صرف موت تک نہیں بلکہ قبر کا سوچے, آخرت کا سوچے, اللہ سے ملاقات کا سوچے, اور ایسی زندگی گزاریں کہ دنیا میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو, موت کے وقت ہمیں کلمہ ملے, اور ہمیں قبر میں رکھا جائے تو ہماری قبر تحت نگاہ وسیع کر دی جائے, اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے, اور ہمارے بچوں کا جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ ان کو پہلے ہی معاف کر دیں, اور ہمارے بچے بھی خوش ہو جائیں, اور اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ جو ہماری مغفرت ہو رہی ہے یہ ہمارے ماں باپ کے صدقے طفیل ہو رہی ہے, انہوں نے ہماری تربیت کی تھی, ہمیں دین سکھایا تھا, ہمیں دینی راہ پر چلایا تھا. ہم اپنی اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ دنیا میں بھی ہمیں دعا دیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں دعا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مشورہ دے رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور میری دینی ماں بہنوں, اللہ کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے. بڑوں کے پاس جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا, تو ہم اللہ کو ناراض کر کے نہیں جاتے, اللہ کو راضی کر کے, اللہ سے محبت کر کے, جوانی اللہ پر فدا کر کے, نمازوں کا اہتمام کر کے, اپنی آخرت کی تیاری کر کے. ہمیں جب قبر میں رکھا گیا اور اللہ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ میری بندی میں نے تجھے ساری نعمتیں دی تھی, تو یہ بتا کہ تو میری محبت میں کیا کر کے آئی, تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری ہے؟ کیا یہ سوال اللہ نے لوگوں کو نہیں پوچھا؟ زبیدہ خاتون جو تھی, جس نے نہر زبیدہ بنائی تھی, اور کتنا بڑا کام کیا تھا, آج بھی بغداد سے عرفات میں اس کے سرے ملتے ہیں اس نہر کے. پہلے زمانے میں لوگ حج پر جاتے تھے نا, تو کتنے لوگوں کا راستوں میں انتقال ہو جاتا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے. کتنے انسان کا انتقال ہو گیا, کتنے پرندے دنیا سے چلے گئے. پہلے زمانے میں اس قسم کا پانی کا نظام تو تھا نہیں. اونٹ پہ, گھوڑے پہ, خچر پہ سفر ہوتا تھا. جہاں پانی نظر آتا وہیں قافلے والے اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے اور اپنے ساتھ پانی ساتھ لیتے. تو پتہ چلتا تھا کہ کبھی کتنی دور تک قافلے والوں کو 1-2 دن تک پانی نہ ملا, کسی کا انتقال ہو گیا. تو اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میری دلی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم ایک نہر زبیدہ بنا دیں. تو الحمدللہ نہر زبیدہ بنائی, اور اس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. انسان تو انسان, پرندوں نے بھی فائدہ اٹھایا. زبیدہ خاتون کا انتقال ہوا, دفن کر دیا گیا. کچھ دن کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئی تو پوچھا پوچھنے والے نے کہ زبیدہ آپ کے ساتھ کیا گزری, آگے کیا بنا آپ کے ساتھ, قبر میں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ زبیدہ تو میری محبت میں کیا کر کے آئی؟ تو میں نے کہا کہ پیارے اللہ میں نہر زبیدہ بنا کر کے آئی. کتنے انسانوں کو فائدہ ہوا, کتنے پرندوں کو فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنائی تھی، تو پرسنل میرے لیے کیا کر کے ہے میری محبت میں؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں گھبرا گئی کہ یہ تو سوال جواب شروع ہو گئے ہیں، اور جب کسی سے کوئی اس قسم کے سوال جواب شروع ہو جائے تو اس کا آخرت کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ تو ریجیکٹ کر دیا کہ وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنائی تھی، تو میرے لیے پرسنل کیا کر کے ہے؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے میں گھبرا گئی، ڈر گئی، سہم گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبیدہ تو نے ایک کام جو کیا نا وہ صرف اور صرف میرے لیے کیا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پیور چیزیں پسند ہیں، جیسے ہمیں دودھ پیور پسند ہے، گھی پیور پسند ہے، شہد پیور پسند ہے، ملاوٹ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عقیدے میں ملاوٹ پسند نہیں، اعمال میں ملاوٹ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالص چاہتے ہیں، پیور چاہتے ہیں، اخلاص چاہتے ہیں۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے، اور اللہ کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ سب محتاج ہے، سب پریشان ہے، سب حالات میں، سب تکلیف میں، سب کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو کون ہمارے مسئلے حل کرے گا؟ کون ہمیں کامیاب کرے گا؟ کون ہمیں عزت دے گا؟ سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اخلاص کے بارے میں کیا کریں؟ فرمایا ایک اصول یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کریں کہ میرے پاس اخلاص ہے۔ اخلاص کی کوشش کرتے رہیں لیکن ڈرتے رہیں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کریں اور زندگی بھر کسی کے اخلاص پہ شک نہ کریں۔ سب لوگ اخلاص والے ہیں، یہ اصول ہے، سب لوگ اخلاص والے ہیں، ہم کسی کے عیب نہیں دیکھ سکتے۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ تو زبیدہ خاتون کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تو نے ایک عمل میرے لیے کیا تھا، تو میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک میں نے آپ کے لیے کون سا عمل کیا تھا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے اللہ نے جو عمل بتایا نا وہ تو میں بھول بھی گئی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں، اور میں تو اس کو اتنا بڑا عمل بھی نہیں سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ کے دربار میں وہ کام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زبیدہ اس وقت کو یاد کر جس وقت تجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو کھانے بیٹھی ہوئی تھی اور تم نے لقمہ بنایا، تو اپنے منہ کے قریب وہ لقمہ لے گئی۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ارے لوگوں تمہارے کام کاج چھوٹے ہیں، دنیا کی چیزیں چھوٹی ہیں، تمہاری میٹھی نیند چھوٹی ہے، تمہاری گھر کی صفائی چھوٹی ہے، تمہارے کچن کے کام کاج چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بڑے لوگوں کا فون آتا ہے، آپ فوراً اٹھا لیتے ہو، سب بڑوں سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اس لیے کہی جا رہی ہے کہ سب کام آگے پیچھے کر کے اللہ کا فون اٹھا لو، وضو کر لو، نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ کے رکعت شروع کریں گے، کال لگ جائے گا، اللہ سے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ جب بڑوں سے بات چیت ہو پھر دنیا والوں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، فرمایا یہ اللہ سے بات چیت ہوگی۔ اب آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب کھانا پینا حرام، اب لوگوں سے بات کرنا حرام۔ اب اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور پورے دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھو۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دل دیا جاتا ہے، اللہ تم سے دل مانگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے۔ دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو زبیدہ خاتون کو کہا کہ تجھے بھوک لگی تھی، تو نے لقمہ بنایا، اپنے منہ کے قریب لے گئی۔ اتنے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی تو نے میرا نام سنا نا تو اس لقمے کو پہلے نیچے رکھ دیا، اور آدھے سر تک تیرے دوپٹہ تھا
تو نے وہ دوپٹہ صحیح کر لیا. اے زبیدہ یہ جو تو نے لقمہ نیچے رکھا کچھ دیر کے لیے اور دوپٹہ صحیح کیا, یہ میرے نام کی ادب اور عظمت کی وجہ سے کیا. یہ عمل صرف میرے لیے تھا اور یہ ہمارے دربار میں پسند آیا اور اسی پر آپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلم شریف کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو. کیا پتہ کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, کس پر بخشش ہو جائے, کچھ پتہ نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو نیکی چھوٹی ہے یا بڑی, بلکہ یہ دیکھو کہ کون خوش ہو رہا ہے. یہ نہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا, بلکہ یہ دیکھو کہ کون ناراض ہو رہا ہے. پورے تصوف کا خلاصہ, دعوت کے کام کا خلاصہ کیا ہے, دین کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی نیکی کرنے کا کام آئے تو ہمت کر کے کر لو, اور جب بھی گناہ سے بچنے کا وقت آئے تو ہمت کر کے بچ جاؤ, تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. دنیا بھی بچ جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو یہ سوال جو زبیدہ خاتون سے کیا, اگر یہ سوال اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کر لیا کہ دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دے دیتا تھا تو وہ اس کا احسان سمجھتا تھا, کوئی فورن سے آ کے کسی کو موبائل دلا دیتا تھا تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ادب سے بات کرتا تھا, اگر کوئی غریب ہو کوئی کسی کو گھر بنا دے تو ہمیشہ اس کے ساتھ ادب سے بات کرے, تو میں نے تو ساری نعمتیں دی, ہاتھ پیر آنکھ ناک کان زبان دل دماغ اور صحت اور تندرستی اور عقل صحیح سالم, اور یہ ساری نعمت تو میں نے دی. صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, گھر والے, بچے, بائک, کار, یہ ساری جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں, یہ ساری فیسلٹی ہے, یہ میں نے دی. میں نے اتنا احسان کیا, یہ بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے, میری محبت میں کیا کر کے آئے؟ تو میرے اور آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں, ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کو کون سی ادا پسند آ جائے کچھ پتا نہیں. مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ نے بہت عالیشان مسجد بنائی, بہت بہترین, کروڑوں روپے خرچ کیے. بادشاہ نے بہت اچھی مسجد بنائی. اس کا افتتاح ہوا اور بادشاہ سلامت کا نام لکھا گیا. وہاں کا ایک اصول ہے کہ جو بادشاہ کوئی چیز بنائے نا تو اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ کام فلاں بادشاہ نے کیا. ان کا نام بھی لکھ دیا گیا, اوپننگ بھی ہو گئی, ماشاءاللہ نمازی بھی آنے لگے اور مسجد شروع بھی ہو گئی. اوپننگ ہوئی, رات بادشاہ سلامت سوئے, خواب دیکھا, عجیب منظر دیکھا کہ خواب میں ہے نا, وہ اللہ کے فرشتے تھے میرے غالب ایمان کے مطابق, کہ بادشاہ سلامت کا نام مٹا رہا ہے کوئی اور ان کی جگہ کسی اور کا نام لکھ رہا ہے. یہ خواب میں دیکھا. تو صبح اٹھ کے تعجب میں رہ گئے کہ یار مسجد میں نے بنائی, نام میرا لکھا ہوا تھا, بعد والے مجھے یاد کرتے, دعا دیتے, میرے کو احسان ثواب کرتے کہ بادشاہ سلامت نے مسجد بنائی تھی, یہ تو ہمارا نام نکال دیا گیا اور کسی اور کا نام لگا دیا. اس نے ملٹری والوں کو کہا کہ مدینہ منورہ فوراً جائیں, قریب تھا وہاں سے, آپ جائیں اور ذرا دیکھ کر کے آئیں کہ کس کا نام لکھا ہوا ہے. تو ملٹری والے گئے اور دیکھا, کہا بادشاہ سلامت وہاں تو آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے, کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. دوسرے دن پھر یہی خواب دیکھا کہ بادشاہ کا نام مٹا رہے اور کسی اور کا نام لکھ رہے. تو بادشاہ نے دوبارہ بھیجا, تو وہ دوبارہ گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کا وہم ہے, کسی اور کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. تیسرے دن یہی خواب دیکھا, یا اللہ کا نظام ہے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایک بار اچھی طرح آپ دیکھ کر کے آؤ, یہ بار بار مجھے خواب آ رہا ہے, میرا نام کوئی مٹا رہا ہے, کسی اور کا نام لکھ رہا ہے. تو تیسری مرتبہ دیکھ کر آئے نا, تو انہوں نے اطمینان دلایا کہ بادشاہ سلامت آپ کو اگر یقین نہیں ہوتا نا تو آپ اطمینان رکھیے, آپ چلیے ہمارے ساتھ اور آپ دیکھ لیجئے, آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے. آپ خامخواہ ٹینشن میں نہ آئے, ہم دیکھ رہے ہیں 3 دن سے کہ آپ بہت پریشان ہیں, بے چین ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کا سا ہوا ہے, آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے. وہ اہم بات ہے. چوتھے دن بادشاہ نے یہی خواب دیکھا, تو ملٹری والوں سے کہا, اپنے حفاظتی دستے سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آتا ہوں, ہم لوگ چلتے ہیں.
اور بادشاہ سلامت گئے تو دیکھا کہ یہ تو میرا ہی نام لکھا ہوا ہے. تو وہاں کے مقامی لوگ جو جمع ہو گئے نا، تو ایک بڑی عمر کے شخص سے پوچھا کہ یہاں اس نام کی کوئی خاتون رہتی ہے، کوئی لیڈی رہتی ہے خاتون اس نام کی؟ تو کہاں رہتی ہے، 2 گلی چھوڑ کے پیچھے ہی رہتی ہے. بولے اس کا نام لکھ رہے تھے وہ فرشتے، ان کا نام مٹا کر کے. تو ان کو پوچھا اس نام کی کوئی خاتون رہتی ہے؟ تو کہاں رہتی ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ کچھ نہیں، وہ تو بیوہ عورت ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، بڑی بھی ہے، وہ تو اکیلی رہتی ہے، مجھے اس کے پاس لے جاؤ. ان کے پاس لے گئے. تو اماں جی کیسے ہو؟ اس کو پتا نہیں کہ یہ بادشاہ سلامت. اماں جی کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا ہوں، ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم. اماں جی آپ کے علاقے میں کوئی مسجد بنی ہے یہاں پر؟ ہاں 2 گھر چھوڑ کے بہت اچھی مسجد بنی ہے، ہمارے بادشاہ سلامت نے بنائی ہے. اور پوری مسجد انہوں نے بنائی، اور وہ مسجد بننے کے بعد تو پورے بستی کا ماحول ہی چینج ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتنا بڑا کام کیا. لوگ اپنے گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے بادشاہ سلامت نے اللہ کے گھر کے لیے محنت کی. تو یہاں ہمارے سے 2 گلی چھوڑ کے ہی مسجد تو بن گئی ماشاء اللہ. اماں جی اس مسجد میں آپ نے کیا حصہ لگایا؟ ارے بیٹا میں غریب عورت ہوں، بیوہ عورت ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، اور ویسے ہمارے بادشاہ نے کسی سے کچھ لیا بھی نہیں، پوری انہوں نے ہی تعمیر کروائی، کوئی چندہ وغیرہ بھی نہیں ہوا. تو میں کیا حصہ لگاتی، میں ویسے ہی بیوہ عورت ہوں، غریب عورت ہوں، میرا تو کوئی حصہ نہیں لگا. تو کہا اماں جی ایک بات سمجھیے، الحمدللہ وہ بادشاہ سلامت میں ہی ہوں. ارے آپ میرے گھر آ گئے تھے، پہلے میری بات سننا. وہ بادشاہ سلامت میں ہی، اور 4 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرا نام مٹا رہے، آپ کا نام لکھ رہے. 4 دن سے میں دیکھ رہا ہوں. تو بس آج بتا دو مجھے کہ آپ نے کیا حصہ لگایا اس مسجد میں. اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کہ میرا تو کوئی حصہ میں نے نہیں لگایا، لیکن البتہ جتنے وقت تک یہ مسجد بنتی رہی نا، تو اس کی اینٹ اور اس کے بننے کا جو سامان جس کھچر پہ جاتا تھا نا، وہ سب میرے گھر کے پاس سے جاتے تھے. تو میں نے ایک بھی کھچر کو بغیر پانی پیے نہیں جانے، ایک بھی کھچر کو بغیر پانی پیے نہیں جانتی. کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، میں کچھ تو نہیں کر سکتی، لیکن ان کو کم سے کم پانی پلا دو، شاید اللہ کو یہی پسند. کہا کہ اماں جان اتنے سالوں کی محنت، اتنا سب خرچ کر کے ہم وہ مقام نہ پا سکے جو آپ نے چپکی چپکی کھچر کو پانی پلا کے اللہ کے یہاں سے مقام حاصل کر. میری دینی ماؤں بہنوں، ایک ہی لائف ہے، ایک ہی زندگی ہے. بعد میں کوئی کسی کو یاد واد کرتا نہیں ہے. سب اپنی دنیا میں مست ہو جاتے ہیں. بچے فلیٹ سے بنگلے میں چلے جاتے ہیں، بائک سے کار میں چلے جاتے ہیں. انتقال کے بعد ہمارے مرن داخلے بنا دیے جاتے ہیں، دستاویزوں میں سے پراپرٹیوں میں سے ہمارے نام اتر جاتے ہیں، اور انتقال کے بعد 25 پیسے کے ہم مالک نہیں رہتے. اور یہ مطلبی دنیا ہے. ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں دیکھ سکتے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں جہاں دل لگاؤ وہیں سے سب سے پہلے دھوکا آتا ہے. دنیا کے انسانوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، دل اللہ سے لگانا چاہیے، جوانی اللہ پر فدا کرنی چاہیے. یہاں سے سچی محبت ملتی ہے، سچا عشق ملتا ہے، سچا پیار ملتا ہے. فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی، یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. تو ہم لوگ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی پر ایک نظر کریں گے، اور اب ہم اپنی لائف کو چینج کر دیں گے. اب ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے. عقل مند کون، ہوشیار کون؟ تو فرمایا کہ جس کو اپنی موت اور قبر یاد ہو اور وہ اس کے لیے تیاری کر لیں، وہی عقل مند ہے، وہی ہوشیار ہے، وہی سمجھدار ہے، وہی چالاک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی محبت میں کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی میں گناہ تو ایسے بہت کیے
کہ ہم جانتے اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. کچھ نیکیاں بھی ایسی کر جائیں کہ ہم جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے. آج دنیا میں ہے نا سب لوگ پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اور لوگ پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے. یہ پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ایک گندگی ہے، اب اس کو صاف کر رہے ہیں دوسری گندگی سے، تو وہ گندگی پھیل جا رہی ہے. ایک پریشانی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، دوسرا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، پریشانی اور بڑھ جا رہی ہے، پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی. میرے کپڑے پر چائے ڈھل گئی، گر گئی چائے، اب میں روح افزا شربت سے اس کو صاف کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ روح افزا شربت تو بہت اچھا ہے، تو آپ بتاؤ وہ گندگی صاف ہو جائے گی یا پھیل جائے گی؟ کپڑا تو اور خراب ہو جائے گا. پہلے تھوڑا سا حصہ خراب تھا، اب زیادہ حصہ خراب ہو گیا. اصل بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمیں سکون کیسے ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے مضبوط ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے رائٹ گھٹن، سیدھے پیر میں تکلیف ہے اور الٹے پیر کا ہم آپریشن کروا رہے ہیں. الٹے پیر پر ہم ملم لگا اور کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بھی کروایا، ملم بھی لگایا، لیکن فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. جناب تکلیف تو سیدھے پیر میں ہے. ایک بات سناتا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں. اللہ کرے کہ یہ مجلس میرے اور آپ کے لیے مجلس توبہ ہو جائے، رجوع اللہ اور انابت اللہ کا ذریعہ ہو جائے. ایک بزرگ بہت بڑے اللہ والے، میری کئی دفعہ حضرت کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. ایک مستورات حضرت کے گھر آئی، حضرت کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں بہت پریشان حال ہو رہا تھا، بہت تکلیف میں. یہ بات سمجھ میں آئے گی نا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیسے سکون ملے گا، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں. آنٹی میں بہت نوجوان عورت تھی، حضرت کی تو عمر تھی. ان کی اہلیہ کو کہا آنٹی میں بہت تکلیف میں ہوں، حالات میں ہوں، پریشانی میں ہوں. رونے لگی. آپ میری تکلیف سنو. آنٹی نے کہا کہ بیٹی اصل بات یہ ہے کہ تو حضرت کے پاس آئی ہے نا، حضرت ابھی مسجد میں گئے ہیں، تو مجھے سنا کر کے کیا کرے گی؟ ڈاکٹر کو اپنی بات سنائے گی تو تجھے دوائی بھی دیں گے. حضرت آئیں گے تو تو پردے میں اپنی بات سنا دے، وہ تجھے کوئی عمل بتائیں گے اور ان کی بات پہ عمل کر لے، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا. لیکن عام طور پر مستورات لمبی بات کرتی ہے، تھوڑے مختصر انداز میں تو اپنی بات رکھ دے، کیا تکلیف ہے وہ بتا دے. لوگ ان کے پاس آتے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کی بات سنتے رہتے ہیں، اور تو 30% بات کرے گی نا تو وہ پوری بات تیری سمجھ جائیں گے. بہت تفصیل تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کر لیں تو انشاءاللہ حضرت کو بھی اچھا لگے گا اور حضرت تجھے مشورہ دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کب آئیں گے؟ یہ حضرت کے آنے کا وقت. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت تشریف لائے تو اہلیہ محترمہ نے کہا، اپنی زبان میں واقعہ سنا رہا ہوں، کہ حضرت ایک خاتون آئی ہے اور وہ بہت رو رہی ہے اور کچھ تکلیف میں ہے، تو مختصر وقت میں آپ سے کچھ بات کرے گی پردے میں، تو آپ ذرا سن لیجیے. حضرت نے کہا بلائیے اس کو. وہ آئی، کہا کہ حضرت خیریت سے ہیں؟ تو کہا جی الحمدللہ، مجھے ایک تکلیف ہے بولے، اور کیا بتاؤں آپ کو، یہ کہہ کے رونے لگے. حضرت نے کہا دیکھو آپ پہلے اپنی تکلیف بتاؤ، آپ صرف روتے رہو گے تو کام نہیں چلے گا. آپ کو کچھ تکلیف، کیا تکلیف ہے؟ آپ شوہر کی وجہ سے ہیں، بچے کی وجہ سے ہیں، فیملی کی وجہ سے ہیں، کوئی پیسوں کی وجہ سے ہیں، گھر بار کی وجہ سے، کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو بتاؤ. وہ تو بہت رو رہی تھی. اس نے کہا حضرت ایک بہت اہم کام کے لیے آپ کے پاس آئی. اصل میں ہے نا ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے شوہر بھی بہت اچھے ہیں، مجھے وقت بھی دیتے ہیں، مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، رات آئے تو موبائل سوئچ آف بھی کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا بہت بڑا گھر بھی ہے اور گھر کا پورا خرچ بھی میرے شوہر اٹھاتے ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی ہیں، اور گھر کے ہمارے ایک باغ ہے اس کی مالی کو پیسے بھی میرے شوہر دیتے ہیں. تو ویسے ظاہری اعتبار سے کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن حضرت تکلیف یہ ہے کہ وہ مجھے پاکٹ خرچ بہت کم دیتے ہیں. جو جیب خرچ ہونا چاہیے، پاکٹ خرچ، وہ مجھے بہت کم دیتے ہیں. اب فیکٹریاں ہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے تو مجھے کچھ دینا تو چاہیے ان کو. اچھا، تو حضرت نے بھی کہا کہ بالکل صحیح بات،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے تو کیا قبر میں لے کے جائیں گے؟ دینا چاہیے. اپنے فیملی پر خرچ نہیں کریں گے تو کس پر خرچ کریں گے؟ تو حضرت نے ان کو پوچھا کہ پہلے آپ یہ تو بتاؤ وہ پاکٹ خرچ کتنا دیتے ہیں؟ تو اس مستورات نے بتایا تو حضرت تو ہنسنے لگے. اس نے کہا کہ حضرت میرے شوہر مجھے پاکٹ خرچ صرف 50,000 روپیہ ہی دیتے ہیں اور رونے لگے. ارے 50,000 دیتے ہیں؟ تو بولے وہ مجھے نہیں ہو رہے تھے، بولے 50,000. تو حضرت نے کہا پھر گھر کا خرچ ہو گیا؟ وہ سب میرے شوہر کرتے ہیں، بولے وہ مجھے 50,000 روپے نہیں ہو رہے تھے. بہت روئی. حضرت نے فرمایا کہ وہ تو ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی بہت کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ روتے، تو ایسے رو رہی تھی. اب حضرت یا تو آپ میرے شوہر کو سمجھا دو، وہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، یا مجھے کوئی وظیفہ بتا دو. ٹھیک. حضرت نے اس کو کہا تو پہلے میری ایک بات سمجھ، تو کیا چاہتی ہے؟ تیرا پیسہ بڑھ جائے یا تیری پریشانی دور ہو جائے؟ دونوں الگ الگ بات ہے. تو اب حضرت کو سمجھا رہی ہے کہ حضرت وہ پیسہ زیادہ دیں گے تو پریشانی آٹومیٹک دور ہو جائے گی. یہ بات نہیں ہے، تیرا پیسہ بڑھ جائے یا پریشانی دور ہو جائے. تو اس نے کہا حضرت میری چاہت تو یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بے چین رہتی ہوں اور مجھے پیسے ہو نہیں رہتے، تو آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دیں. حضرت نے کہا دیکھ میری بیٹی، تجھے 50,000 کی جگہ 1 لاکھ، 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ، 2 لاکھ کی جگہ 3 لاکھ، 3 لاکھ کی جگہ 3.5 لاکھ، اتنے پیسے بھی تجھے ملے نا تو تیری پریشانی دور ہونے والی نہیں ہے. تیرے سیدھے پیر میں تکلیف ہے، تو الٹے پیر کا علاج کرا رہی. 3 کام کر لے، میری بات سمجھ لے، 3 کام کر لے، پھر اس کے بعد مجھے بتانا کہ تیری پریشانی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس نے کہا حضرت وہ 3 کام میں کر لوں گی تو میری پریشانی دور ہو جائے گی. حضرت نے کہا جی بالکل، اللہ تعالیٰ تیری پریشانی دور کر دے گا. تو اس نے کہا جی حضرت مجھے بتا دیں آپ. حضرت نے فرمایا کہ بیٹی پہلی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کوالٹی والی، اطمینان والی پڑھنی چاہیے. تو مجھے یہ بتا تو پڑھتی ہے؟ اس نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے میں نمازی ہوں، ایسا نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتی، کبھی کبھار میری فجر کی نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور حضرت آپ کو کیا بتاؤں، ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں نا یا شادی بیاہ ہو تو وہاں نمازوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو چھوڑ پکڑ ہو جاتی ہے، اتنی پابندی سے نماز ہوتی نہیں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھ تجھے 3 بات بتاؤں گا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تو نیت کر کہ میں 5 وقت کی نماز ہر حالت میں پڑھوں گی. میں کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، شادی بیاہ ہو یا پہاڑی علاقوں میں گئی ہوں، نماز فرسٹ، دین فرسٹ، دنیا سیکنڈ. اور نماز پڑھنی ہے کوالٹی والی، اطمینان والی. نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. تو تمہارے کام کاج اور تمہاری اور میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے گھومنے پھرنے کی، جن کی وجہ سے تم نمازیں آگے پیچھے کر دیتے ہو. حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں ایسا نہیں کرتے. پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی کیا کام کی. ایک گھر میں بچی ہے وہ امی کی بات نہیں مانتی تو اس کو امی کے گھر میں تو اچھا نہیں لگے گا نا. یہ اللہ کی زمین ہے، جب کوئی اللہ ہی کی بات نہیں مانے گا تو اس کو اللہ کی زمین پر تو اچھا نہیں لگے گا نا. کتنا بھی شاندار کھانا بنا لو، اس میں نمک نہ ہو تو اس کھانے میں تو مزہ نہیں آئے گی نا. اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو تو زندگی گزارنے میں تو مزہ نہیں آئے گی. تو یہ تو بیسٹ اور بنیاد ہے اور اہم چیز ہے. نماز سب سے محترم شان عمل ہے. تو تو یہ نیت کر کہ میں نماز کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی. تو اس نے کہا حضرت انشاءاللہ نیت کرتی ہوں کہ الحمدللہ میں انشاءاللہ نمازوں کا پورا اہتمام کروں گی. حضرت نے کہا دیکھ ایک یہ بات ہوگی، دوسری بات تو مجھے یہ بتا کہ تو پردہ کرتی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے میں پردہ بھی کرتی ہوں، لیکن حضرت بہت پکا نہیں. بہت سے ہمارے ایسے رشتے دار ہیں یہ تو وہ نام حرم تو ان سے نہیں کرتی ہوں، اور باہر ایسے جاتی ہوں تو پردہ کر لیتی ہوں، کبھی کبھار چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہوں. اور حضرت مسئلہ پھر وہی ہے، گھومنے جاتے ہیں وہاں پردہ اتر جاتا ہے، اور شادی بیاہ ہو نا حضرت وہاں پردہ نہیں کرتی ہوں. حضرت نے کہا شادی میں کیوں پردہ نہیں کرتی؟ تو کہا حضرت میں مالدار گھر کی عورت ہوں نا تو میں ہر بار نئے نئے کپڑے پہنتی ہوں، اچھے نئے والے کپڑے پہنتی ہوں، تو ساری علاقے کی عورتیں مجھے دیکھتی ہے کہ اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں. تو اگر میں پردہ کروں گی
مجھے پھر کون دیکھے گا؟ تو حضرت کو پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ 50,000 روپے اس کو کیوں نہیں بول رہے. یہاں یہ مسئلہ بات میں بات سمجھ میں آتی ہے. نئے نئے کپڑے لینے، نئے نئے سینڈل، نئے نئے پرس، اور اچھی طرح بن سور کے جانا، اور ان کے شوہر مالدار، تو لوگ ان کو دیکھیں. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہیں سے سب پریشانی ہے. وہ دکھلاوا کرتے ہیں، یہیں سے تو جادو ہوتا ہے، یہیں سے تو نظریں بد لگتی ہے. کوئی کسی کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا. کوئی اوپر جائے تو دنیا والے اس کو نیچے کھینچتا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ دنیا والوں کی خاطر جی رہی ہے، اللہ کے خاطر نہیں جی رہی ہے. اور جو دنیا والوں کے خاطر جیتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے. تو وہ دنیا میں مارا مارا اور بے چین پھرتا ہے. اور جب کوئی انسان اللہ کے خاطر جیتا ہے نا، تو اللہ اس کو اپنی نظر رحمت میں لے لیتا ہے. سب سے پہلے اللہ اس کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. شاعر نے بہت اچھی بات کہی، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. حضرت پیر صاحب کے اشعار ہیں، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. لوگوں کے لیے جی کے دیکھا، کچھ نہیں ملا سوائے پریشانی کے، بے چینی کے، حالات کے، تکلیف کے. حضرت کو بات سمجھ میں آ گئی. حضرت نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹی، لوگوں کے لیے نہ جی، اللہ کے لیے جی. پردے کا اہتمام کر، سچا پکا پردہ کر لیں. سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے نا، ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے نا، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے. تم قیمتی ہو، تم اپنے آپ کو چھپاؤ، تمہارا تو اونچا مقام ہے. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. رجال کہتے ہیں مردوں کو، نساء کہتے ہیں عورتوں کو. پورے قرآن میں سورۃ الرجال نام کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، لیکن سورۃ النساء نام کی مستقل ایک صورت ہے. عورتوں کی فضیلت ہے، عورتوں کی اہمیت ہے. سارے انبیاء آئے عورتوں کے پیٹ سے، سارے اولیاء آئے عورتوں کے پیٹ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا، ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی. حضرت نے فرمایا کہ ایک چاکلیٹ ہو نا، اگر 1 روپے والی چاکلیٹ ہے، اگر اس کو جیلیٹن سے نکال دیا، کیڑی آ جائے گی، مکوڑے آ جائیں گے، مچھر آ جائیں گے. ایک 6 سال کا بچہ بھی وہ چاکلیٹ کھانا پسند نہیں کرے گا. کیا ہوا؟ بچہ میٹھی چیز کھانا پسند کرتا ہے، تو وہ جیلیٹن سے نکل گئی نا، اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی، اس کی کشش ہی ختم ہو گئی. تو جب عورت پردے سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. جب کائنات کی سب سے عظیم عورتوں نے پردہ کیا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ کی بچیاں، بنات طیبات، جب وہ پردہ کرے اتنی نیک باز ہو کر کے، اتنی نیک عورتیں ہو کر کے، تو آج کل ہماری مستورات کی پردہ نہ کریں. اور میری دینی ماؤں بہنوں، آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. تو زندگی میں بھی پردہ کرنا ہے. ایسا پردہ ڈھیلا ڈھالا برقع، سیدھا سادہ برقع، ڈیزائن والا نہیں، فیشنیبل نہیں، چست نہیں، اپنے آپ کو مالدار بتانے والا نہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے والا نہیں، بلکہ آخرت میں پسند آ جاوے اللہ کو، اور اللہ یوں کہہ دے کہ ہاں واقعتاً تو اپنے آپ کو چھپا کر کے، تو سچا پکا پردہ کر کے. تو اس نے کہا حضرت یہ تھوڑی کڑی شرط ہے پردے والی. یہ حضرت نے کہا دیکھ ابھی تک تم نے اپنی لائف گزاری نا، تو تجھے اچھا لگ رہا ہے؟ تو کہا نہیں. تو بے چین ہے نا؟ تو کہا. تو رو رہی ہے نا؟ تو کہا. کچھ وقت میری بھی بات مان کے دیکھ لے، پھر دیکھ تجھے کیسا اچھا لگتا ہے. اس نے کہا چلو انشاءاللہ ڈن، پکا پردہ بھی کر لوں گی انشاءاللہ. 2 بات ہو گئی. ایک تو نماز پڑھوں گی اطمینان والی، کوالٹی والی، لمبی، اللہ کے دھیان والی. نمازوں کے بعد دعا کروں گی. اور نمبر 2، میں سچا پکا پردہ کروں گی اور اب اللہ کے لیے جیوں گی، اب لوگوں کے خاطر نہیں. حضرت نے تیسری بات پوچھی، بہت اہم بات پوچھی کہ بیٹی آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ٹی وی تو ہے لیکن بند ہے. جواب دے رہی ٹی وی تو ہے لیکن بند ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی زہر کو گھر میں رکھنا ہی کیوں، بند یا کھلا؟ سانپ کو گھر میں رکھنا ہی کیوں، بند یا کھلا؟ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو کہا بیٹی ٹی وی نکال. جب ٹی وی گھر میں ہوتی ہے نا تو میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے.
وہ اپنے دل کا سودا کہیں اور کر لیتی ہے، اور شادی کے بعد ماں باپ روتے پھرتے ہیں، اور پھر عاملوں کے تعویذ سے بھی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو پہلی فرصت میں ٹی وی گھر سے نکال دے، اور بیٹی یاد رکھنا یہ ٹی وی ہے نا، جتنا گھر میں خطرناک ہے نا اتنا ہی موبائل میں بھی خطرناک ہے، دونوں کا سیم وبال ہے۔ اگر گھر میں ٹی وی ہے تو اس کا گواہ علاقہ ہے، اور اگر موبائل میں ٹی وی ہے تو اس کا گواہ اللہ ہے، اور جس گناہ کا گواہ اللہ ہو وہ گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ موبائل سے بھی نکال دے اور گھر سے بھی نکال دے، جس گھر کے اوپر الٹی چھٹی ہونا اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، میں انشاءاللہ یہ 3 بات لکھ کر جاتی ہوں، یاد کرتی ہوں، عمل کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو اطلاع دوں گی۔ جا بیٹی، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے۔ مختصر وقت میں یہ بات ہو گئی۔ اب تو وہ بھی چلی گئی، حضرت کو تعجب بھی ہوا کہ 50,000 روپے مل رہے ہیں اور اس کو یہ نہیں ہو پا رہے، لوگوں کو 2-4 ہزار میں ہو جاتا ہے پاکٹ خرچ۔ خیر اللہ کی شان، وہ چلی گئی۔ 4 مہینے کے بعد اس کا فون آیا، تو خادم نے کہا کہ حضرت ایک خاتون ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ کون ہے؟ تو پھر اس نے بتایا حضرت وہ 50,000 والی۔ اچھا دو، فون دو۔ فون لیا، سلام کیا، وہ تو رونے لگی، پہلے آئی جب بھی رو رہی تھی ابھی بھی رو رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کیا بیٹی تیری تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے؟ کہہ رہی حضرت اس وقت غم کے آنسو تھے، تکلیف کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا تعلق اللہ سے جڑوایا۔ حضرت اب کا حال تو یہ ہے کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں، میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو نے نمازیں شروع کر دی؟ جی ہاں حضرت، میں نے اللہ کا شکر ہے 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی، اور حضرت آپ کو کیا بتاؤں کافی دن ہو گئے، اب میری تہجد بھی ہو رہی ہے اور مجھے بہت مزہ آ رہی ہے۔ پہلے میں موبائل میں سیریل دیکھتی رہتی تھی، جب سے مصلی پہ بیٹھنے کی عادت ہوئی ہے اللہ سے عشق اور پیار ہو گیا ہے، اور یہ دل کا سودا اللہ سے کیا ہے، اب میں سیریل کی جگہ قرآن پڑھتی رہتی ہوں۔ حضرت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے بہت سکون مل رہا ہے، اب مجھے مصلی پہ اچھا لگتا ہے، پہلے وقت ضائع ہوتا تھا، اب اللہ کی محبت میں وقت گزر رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا نا لوگوں کے لیے نہ جی، اللہ کے لیے جی، اللہ کا شکر ہے میں اللہ کے لیے جی رہی ہوں۔ اور حضرت میں نے سچا پکا پردہ کر دیا، اب میں شادی میں بھی جاتی ہوں نا تو پردے میں جاتی ہوں۔ حضرت پہلے میں بد سور کے جاتی تھی نا تو لوگ مجھے دیکھتے تھے، بعد میں مجھے نقصان ہوتا تھا، میں سمجھتی تھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن واقعتاً حسد ہو رہا تھا۔ اب پردے میں جاتی ہوں نا تو اب لوگ زیادہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اتنے مالدار گھر کی عورت پردہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میری عزت اور بڑھ گئی، میرا ادب اور بڑھ گیا، لوگ مجھ سے اور محبت کرنے لگے۔ واقعتاً بات سچی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے سب لوگ اس سے محبت کرتے ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت نے پوچھا کہ بیٹی وہ حضرت کا مائک کیسا، بیٹی وہ ٹی وی؟ بولے حضرت وہ تو گھر آتے ہی میں نے فوراً ٹی وی نکال دیا تھا، اور میرے موبائل سے بھی میں نے سب حضرت نکال دیا، میرا موبائل بھی پاک صاف کر لیا، اور یہ دل کا سودا بھی اپنے اللہ کے ساتھ کر دیا ہے، اور نمازوں کا اہتمام بھی کر دی، پردہ بھی کر دی۔ اور حضرت الحمدللہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں، پھر رونے لگی، کہنے لگی حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا، میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے لے رہی ہوں۔ حضرت نے پوچھا بیٹی وہ 50,000 روپے کا کیا ہوا؟ تو مسکرانے لگی، ہنسنے لگی، کہنے لگی حضرت اب تو مہینے کے 15,000 ہی استعمال ہوتے ہیں، 35,000 بچ جاتے ہیں۔ حضرت نے کہا کیوں؟ بولے آپ نے پردہ ہی کروا دیا، بولے تو شادی میں پرانے کپڑے پہن کے چلی جاتی ہوں، کون دیکھنے والا مجھے؟ تو لوگوں کے لیے جیتی تھی تو سب مسئلے تھے، نہ دنیا والے ملتے تھے اور نہ زندگی گزارنے کی مزہ تھی۔ اب تو اللہ کے لیے جی رہی ہوں تو اب تو مزہ آ رہی ہے، اب تو پیسے ہی سب خرچہ ہی بچ گیا، سارا خرچ ہی وہی ہو رہا ہے۔ ایک بار شادی میں جو کپڑا پہنتی تھی وہ دوسری مرتبہ نہیں پہنتی تھی، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی، اسی میں خرچ ہو رہا۔ حضرت نے کہا کہ تو تیرے شوہر نے تجھے 15,000 دینا شروع کر دیے؟ تو کہا نا حضرت ایسا نہیں ہے، یہ 4 مہینے میں میرے شوہر نے مجھے 2 لاکھ روپئے دیے، 60,000 روپے خرچ ہوئے اور 1,40,000 روپے بچ گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ بیٹی وہ 1,40,000 روپے کا کیا کیا؟ تو اس نے ایسا جواب دیا کہ حضرت رونے لگے۔ اس نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، میں نے ان پر خرچ کر دی، حضرت کہنے لگے دیکھ یہ عورت تھوڑی اللہ کی طرف آئی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ اللہ آپ نے لوگوں کے لیے نہیں آپ کے خاطر جیوں گی،
اللہ نے اس کو نمازی بھی بنا دیا، تہجد گزار بھی بنا دیا، پکے پردے میں بھی لے آئے اور ٹی وی وغیرہ بھی نکال دی، اللہ نے گناہوں سے بھی بچا لیا اور دل بھی لگا دیا۔ اب سیریل نہیں، اب قرآن پڑھ رہی ہے اور اللہ کی طرف آئی۔ پہلے پیسہ کہاں لگتا تھا؟ شادی بیاہ میں، کپڑوں میں، اور اب یہ اللہ کی طرف آئی تو اللہ اس کا پیسہ بھی کتنا بہترین جگہ پر لگا۔ آج ہماری بھی حال یہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، چھوٹا گھر ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، اے سی نہیں اس لیے ہم پریشان ہیں، بڑا کاروبار نہیں اس لیے ہم پریشان ہیں، بچوں کی شادی نہیں ہوئی اس لیے ہم پریشان ہیں، ہمارے بچے اچھا پڑھ لکھ کے تیار نہیں ہوئے اس لیے ہم پریشان ہیں، ہماری بچی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا اس لیے ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں اثر آتا نا اس لیے ہم پریشان ہیں۔ ارے یہ سب وجہ سے نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس لیے ہم پریشان ہیں۔ حضرت نے اس خاتون کو یہی بتایا کہ تو کہہ رہی ہے پیسہ بڑھے گا تو پریشانی دور ہوگی، پیسہ بڑھنے کا سوال نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے، اور یہ اللہ کی زمین ہے، جب تک اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا اللہ کی زمین پہ مزہ نہیں آئے گا، کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اب ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اب ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اب ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے، تو یاد رکھنا کہ شوہر بھی آپ کا ہو جائے گا، بچے بھی آپ کے ہو جائیں گے، آپ کی ساس، آپ کی دیرانی، آپ کی جیٹھانی، آپ کی ننند، اڑوس پڑوس والے سب آپ کے ہو جائیں گے۔ آپ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، دیکھو شوہر آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی زمین پر آپ کو مزہ آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ کو بڑا گھر چاہیے، اللہ بڑا گھر دے دے گا۔ آپ کو بار بار حج عمرے میں جانا ہو، اللہ اس کے راستے کھول دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے نظر اللہ پر جمانا، نامحرموں سے بچنا، موبائل کے غلط استعمال سے بچنا، سیریلوں سے بچنا، انسٹا سے بچنا، نامحرموں سے چیٹ کرنے سے بچنا، اور منگنی کے بعد آپس میں بات کرنے سے بچنا، اور اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرنا، اور اپنی تنہائی اور اپنے دل اور اپنے موبائل کو پاک صاف رکھنا، اور اپنے اعتبار سے اپنا دماغ نہ چلانا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا ثاقب، مجھے ہے نا بار بار حج عمرہ کرنے کا بہت شوق تھا، میری بہت چاہت تھی میں بار بار حج عمرے میں جاؤں۔ اس وقت تیرے دادا کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی، میں نے کوئی اپنا دماغ نہیں چلایا کہ میں کیا کروں، کیسے حج عمرہ کروں، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ آپ میرا نظام بہتر چلائیے، میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ الحمدللہ پھر تیرے ابا کے ساتھ مجھے شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے 40 حج عمرے کے سفر کرا دیا۔ اگر اپنا دماغ چلاتے تو معاملہ آگے پیچھے ہوتا، بات اللہ پہ چھوڑ دی کہ اللہ سب میرا آگے بیسٹ کر دیجیے۔ تو انہیں دیکھو مجھے اچھے، میرے والد صاحب بھی بہت نیک ہیں، اللہ نے مجھے شوہر بھی اچھے دے دیے، اللہ نے مجھے بچے بھی اچھے دے دیے، بولے اب زندگی گزارنے کی مزہ آ رہی۔ 40-50 اللہ نے حج عمرے کا سفر کرا دیا۔ ہمارے سورت میں کچھ مستورات آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک خاتون کہنے لگی کہ مجھے بھی مکہ مدینہ جانے کا بہت شوق ہے، لیکن میرے شوہر نا وہ رکشہ چلاتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ تو ایک مستورات نے کہا یہ جملہ نہ بول، اللہ سے دعا کر، آج سے 40 سال پہلے میرے شوہر بھی رکشہ چلاتے تھے، میری نظر میرے شوہر پر نہیں تھی، اللہ پر تھی۔ شوہر کیا لے جائے گا؟ اللہ لے جائے گا جو سارے خزانوں کا مالک ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتی تھی۔ پھر اس نے کیا جملے کہے پتہ ہے؟ آج کا وہ دن ہے الحمدللہ اللہ نے میرے 250 حج عمرے کے سفر کرا دیا، اور 15 کے قریب سفر میں تو مجھے ان کے بچے ملے ہوئے 250۔ ابھی تو ان کا بہت بڑا بزنس ہے سعودی میں، ہول سیل کا بہت بڑا بزنس، ان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں فری میں گھومتے ہیں وہاں، ہر سال حج، بار بار عمرے۔ تو جب نظر کیوں انسان پر رکھنی؟ ہمیں تو نظر ہی اللہ پر رکھنی ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ اللہ بھی کافی نہ بنا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ ساری دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ وہ اللہ جو سین کے دانوں کو ترتیب سے رکھ سکتا ہے، وہ اللہ میری اور آپ کی زندگی ترتیب والی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، آپ کی سب پریشانی دور ہو جائے گی۔ رات سونے سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کسی کی غیبت نہ کرو، اپنی امی کے ساتھ فون پہ بات کر کے کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے، انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ شادی کے وقت آپ کے ابو نے آپ کو مصلح دیا تھا نا، وہ اسی لیے دیا تھا کہ بیٹی کوئی تکلیف پہنچے نا تو تیری امی کو، تیرے شوہر کو نہ کہنا، ان کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ کیا تیرے مسئلے
مسئلے حل کریں گے. مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے. مصلی بچھانا, 2 رکعت پڑھنا, اپنی ساری بات اللہ کو کہہ دینا, 2 آنسو بہا لینا, اللہ تیرے دل کو ہلکا کر دے گا, تیرے کام اللہ تعالیٰ بنا دے گا. اور بیٹی تجھے شادی کے وقت قرآن دیتا ہوں, تو اس کو روزانہ پڑھنا اور اس پر زندگی گزارنا, تو اللہ تعالیٰ تیری عاملوں سے اور تعویذ والوں سے خدا تیری جان چھوڑانا, تیرے مسئلے ہی حل ہوں, تیری پریشانیاں دور ہو جائیں. شادی کے وقت ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہ میں ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور کیسی وفا نبھائی, پوری زندگی شوہر کی ہو گئی, پوری زندگی شوہر کی ہو گئی. فرمایا کہ اے انسان, تو نے کلمہ بھی پڑھا ہے, اب پوری زندگی اللہ کا, پوری زندگی اللہ کا ہو جائے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آئیں اللہ کی طرف. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, تو رمضان کی تیاری شروع کر دیں. رمضان کی تیاری, اپنے گھر میں فضائل رمضان پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کریم کی تلاوت بڑھا دیں, دعاؤں کا اہتمام بڑھا دیں, اور کہیں کہ اللہ یہ رمضان میں آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں. اور ابھی سے اپنے شوہر کے, بچوں کے عید کی پوری تیاری کر لیں, سب کپڑے وغیرہ سب بنا لیں عید کی, اور کباڑ میں رکھ دیں, اور کہہ دیں کہ پیارے اللہ یہ تیاری اس لیے کر لی ہے کہ رمضان کی 1-1 منٹ وصول کرنا چاہتی ہوں, مجھے توفیق دے دیں. اپنی طرف تو بتائیں, شادی کی تیاری لوگ کتنا پہلے کر لیتے ہیں, عید کی تیاری ہم رمضان میں کریں, بڑی بڑی راتوں میں کریں, بڑے بڑے دنوں میں کریں. آخری عشرے میں جب لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو, اس وقت ہم عید کی تیاری کریں, کپڑے تلاش کریں اپنے بچوں کے. اس کو تیاری نہیں کہتے, اس کو طلب نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ طلب دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے, اور کوئی بین دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے. ابو جہل میں طلب ہی نہیں تھی, اویس قرنی میں طلب تھی. خدا کے دربار میں طلب دیکھی جاتی. تو اپنی طلب بتائیں, فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں, ابھی سے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں. رمضان میں 4-5 دن باقی ہو, تو آپ کے گھر میں افطاری میں کیا کھاتے ہیں, سموسے وغیرہ کھاتے ہیں, تو آپ اس کو ڈی فریز کر دیں. صرف افطاری کے وقت اس کو تل کر رکھ دو دسترخوان پر, تاکہ رمضان میں زیادہ وقت کچن میں نہ گزرے. رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں, گرم گرم آنسو کا بہانے کا مہینہ ہے. فورن میں لوگ 4-4 مہینے کا سب ڈی فریز کر دیتے ہیں. اپنی طلب بتائیں اللہ تعالیٰ. میں دیکھتا ہوں, ایک نیک گھر میں گیا تھا نا, تو مجھے وہاں کا سسٹم بہت اچھا لگا. کیا سسٹم تھا, ساری چیزیں ڈی فریز کر دی تھی. اور اللہ اکبر, مستورات اس لیے ایک بات عرض کروں, ہمارے یہاں کچن میں زیادہ وقت گزرتا ہے رمضان. اس گھر میں نے عجیب بات دیکھی. ان کی ساس نے کیا کہہ دیا پتہ ہے اپنی بہو کو, پورا دن آرام بھی کرنا ہے, اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, آپ کا روزہ ہے, پنکھے کے نیچے بیٹھو, اطمینان سے اللہ کی عبادت کرو. کچن میں صرف 1.5 گھنٹہ آنا ہے, 4:30 سے 6 شام کو, جو ٹھنڈک کا وقت ہے. اس کے بعد فوراً افطاری ہونے والی ہے. 4:30 سے 6 کچن کھلے گا, اس میں افطاری کی بھی تیاری ہوگی, رات کے کھانے کی بھی ہوگی, سحری کی بھی ہوگی. پوری تیاری یہ 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں؟ رمضان میں وقت میں برکت ہوتی ہے نا. ظہر سے عصر کا وقت نکلتا ہے, نہیں نکلتا نا. عصر سے مغرب کا وقت, مغرب میں 3 منٹ باقی ہے, اور 10 بار تو گھڑی میں دیکھتا ہے, اذان نہیں ہو رہی ہے. تو کیوں برکت ہو گئی, سب نیک ہو گئے, سب نمازی ہو گئے, ٹی وی بند ہو گئی, موبائل کا غلط استعمال بند ہو گیا, غیبتیں بند ہو گئی, سب کے ہاتھ میں قرآن آ گیا, فجر کی نماز میں مسجدیں بھر گئی, ساری مستورات اول وقت نمازیں پڑھنے لگی. اب سب نے پردہ کر دیا کہ اب رمضان ہے, گناہ نہیں کرنا. اور جب گناہ نہیں کرو گے تو اللہ برکت ہی دے گا نا. ہر چیز میں برکت ہو گئی. یہ اللہ والوں کی پوری زندگی برکت ہوتی ہے, ان کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. وہ گناہ نہیں کرتے, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز میں برکت دیتے ہیں. اور رمضان کے بعد ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر رمضان کا مہینہ چلا گیا, پھر پریشانی, تکلیف, حالات, بلائیں سب شروع ہو جاتے ہیں. 4:30 سے 6 کا وقت, 1.5 گھنٹے کا وقت ہے. اب رات میں کھانا, تراویح کے بعد کھانا ہے, تو کتنا آسان ہے, گرم کر کے کھا دو, اطمینان سے تراویح پڑھو مزے سے. پورا سال مغرب کے بعد کھانا چاہیے, رمضان میں تراویح کے بعد کھانا چاہیے, تاکہ تراویح پڑھنے میں مزہ آئے, سستی نہ آئے, بوجھ نہ لگے, ڈکارے نہ آئے, آزو بازو والے کو تکلیف نہ ہو. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا ہے, جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں. اور وہ گھر میں مجھے ایک بات بہت اچھی لگی. کیا اچھا لگا, وہ گھر کا سسٹم تھا 15 منٹ پہلے افطاری کے کچن کا دروازہ بند. تو پھر گرم گرم کھانا کیسے رہے گا جب دروازہ ہی بند ہو جائے کچن کا؟ سب کو گرم گرم کھانا چاہیے.
تو انہوں نے کیا اچھی سسٹم بنائی، گھر کے ہال میں دسترخوان بچھا دیا، پنکھے بند کر دیے، سموسے کی ایک پلیٹ ہے اس کے اوپر ایک اور پلیٹ رکھ دی تاکہ گرم رہے۔ 15 منٹ پہلے پورا دسترخوان سج گیا، پنکھے بند ہو گئے۔ اب کچن کا دروازہ بند ہو گیا تو گھر والے کہاں چلے گئے؟ گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھا دیے، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا۔ لائٹ بند کر دی، الارم رکھ دیا 2 منٹ پہلے کا، کسی کو اٹھنا نہیں ہے، یہ 10 منٹ سب کو دعا کرنی ہے، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، یہ گرم گرم آنسو کے بہانے کا وقت ہے۔ اکثر مستورات افطاری میں اذان تک کچن میں رہتی ہیں، دعاؤں کا موقع ہی نہیں ملتا، یہ قبولیت کا وقت ہے، اور پورا سال روتی رہتی ہے کہ ہمارے کام نہیں بنتے۔ اگر مستورات اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اللہ کو اپنی طلب بتائیں اور افطاری سے پہلے دعا کے لیے بیٹھ جائیں، اور جب الارم بج جائے 2 منٹ پہلے اس وقت سب لوگ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھیں، یا واسع الفضل فرلی پڑھ لیں، دعا پڑھ لیں، 7 منٹ ہو افطاری کا دسترخوان بند کر دیں، ہلکا پھلکا تھوڑا سا کھا لیں تاکہ 7 منٹ کے بعد مرد حضرات مسجد میں چلے جائیں تاکہ رمضان کی ناقدری نہ ہو، مغرب میں کسی کی رکعت نہ جائے، اور ہلکا پھلکا کھایا ہوگا اور مغرب کے بعد چائے پی لی ہوگی تو انشاءاللہ تراویح پڑھنے میں بشاشت رہے گی۔ زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے، زیادہ کھانے سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں نا وہ کم کھانے کی وجہ سے نہیں، ساری بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت شیخ نے مستقل کم کھانے کے فضائل لکھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس کو کہتے ہیں کہ انسان ظاہری تیاری بھی کرے اور باطنی تیاری بھی کرے، اور رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارے۔ ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، اور کیسی کیسی مستورات ہیں، اور کیسی کیسی خاتون ہیں۔ ایک مختصر ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ سنیں اور ذرا اپنی زندگی پر غور کریں۔ مختصراً یہ ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ فون پر میری بات چیت ہوئی، لوگوں کے فون آتے رہتے، مسئلے مسائل پوچھتے رہتے، مسئلہ پوچھا، جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اس خاتون مجھے کہنے لگی کہ مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بولے جی کہاں سے بول رہے ہو؟ تو کہا میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کیسے فون کیا؟ تو بولے مولانا میں 12ویں کلاس میں پڑھتی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور 18 سال میری عمر ہے، اور آپ کو پتا ہے نا ہمارے ویسٹ بنگال میں زیادہ دینی ماحول نہیں ہے۔ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے۔ تو مولانا میں نماز پڑھتی ہوں نا، اب نماز میں قرآن پڑھنا پڑتا ہے نا، تو آپ جو ہے نا آپ کی امی آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ آپ ہی کی امی ہے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو میں 1.5 سال سے کوشش کر رہی ہوں، آپ کی امی کے پاس میرا داخلہ نہیں ہو رہا ہے، اور میں 1.25 سال سے یوٹیوب پہ آپ کے بیان سن رہی ہوں۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ انہی کی امی ہیں جن کے آپ بیان سنتے ہو، تو کہیں سے آپ کا نمبر تلاش کیا۔ مولانا آپ کا احسان ہوگا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی اگر آپ کی امی کے پاس میرا داخلہ کرا دیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں امی سے درخواست تو کروں گا، لیکن میرے امی ان کو پڑھاتے ہیں جو پڑھ کے آگے 200-300 کو پڑھا سکیں۔ جو انجین ہے نا امی ان کو پڑھاتے ہیں، آپاؤں کو پڑھاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کی درخواست رکھوں گا تو امی پوچھیں گے وہ خاتون کیا کرتی ہے، تو میں کہوں گا 12ویں کلاس پڑھتی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے امی آپ کو نہ پڑھائے۔ تو اگر آپ کے اندر ایسی کوئی بات ہو نا تو وہ بھی بتا دو، تو امی کو درخواست رکھوں گا تو یہ بات بھی بتا دوں گا کہ امی یہ طلب والی عورت ہے، اس کو شوق ہے قرآن پڑھنے کا، تو آپ کو بھی پڑھا دیں گے۔ تو کہنے لگی کہ میرے اندر تو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، مولانا میرے لیے دعا کر دینا۔ تو ایک دم میرے دل میں جھٹکا لگا کہ یہ خاتون ہے، نیک لڑکی ہے، اور آج کل جو ہے وہ اسکول کا ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، اور یہ قرآن سیکھنا چاہ رہی ہے، اور میں اس کی کوئی صحیح رہبری بھی نہیں کرتا۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو ان کو مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ تو پوری نیک بننا چاہ رہی ہے، قرآن سیکھنا چاہ رہی ہے، قرآن سے جڑنا چاہ رہی ہے۔ قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، قرآن والوں کا اللہ کے یہاں اونچا مقام ہے، اللہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کو قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں، دیکھو میں امی کو درخواست کروں گا، آپ کا نمبر بھی امی کو دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، آپ کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے بتاؤ، تو میں امی کو بتاؤں گا یہ آپ کے اندر شوق کہاں سے پیدا ہوا۔ تو کہنے لگی مولانا سن لو، میں سالانہ جلسے میں چل رہا تھا، سویا ہوا تھا۔ میں نے کہا جی ہاں سناؤ۔ تو
تو اس نے کہا کہ مولانا میں نے ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے، سچا عشق کیا ہے، سچا پیار کیا ہے، میں نے اللہ سے سچی محبت کی ہے۔ اس نے جو وجد میں بولا نا ایک دم، تو میں سویا تھا نا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ جو رابعہ بصریہ نے کی، جس میں انسان بالکل گناہوں سے بچ جائے، پورا پورا اللہ کا ہو جائے، جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کو کبھی ناراض نہیں کرتا اور ہمیشہ اس کی یادوں میں خیالوں میں رہتا ہے۔ تو جب محبت ہی اللہ سے ہو جائے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا، ہو جائے تو فوراً معافی مانگتا ہے اور پورا اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قول میری زندگی کا ایموشنل قول ہو جائے گا، اور شاید اس فون کے بعد میں جتنا رویا نا اس سے پہلے شاید میں کسی فون کے بعد اتنا نہیں رویا تھا۔ اس نے کہا کہ مولانا میں نے ہمارے نبی سے اس طرح محبت کی ہے کہ میں نا روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں، 10,000 مرتبہ، اسکول کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ 10,000 مرتبہ میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ مولانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں مجھے معلوم ہے نا میں ہر سنت کو فالو کرتی ہوں۔ ہمارے نبی تیلولا کرتے تھے، میں نے کہا میں بھی کرتی ہوں۔ مولانا ہمارے نبی رات وضو کے ساتھ سوتے تھے، میں نے کہا میں بھی سوتی ہوں۔ مولانا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا پیر کا دن۔ تو بولے پیر کے دن ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا روزے رکھتے تھے۔ بولے پیر جمعرات کے رکھتے تھے نا؟ میں بھی پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہوں۔ تو میں تعجب میں رہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی محبت کی، آپ نے اللہ سے کیا محبت کی وہ مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ مولانا کیا بتاؤں، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر آتے ہیں اور سارے اللہ کے عاشق اٹھ جاتے ہیں، تو میں اس کی کوشش کرتی ہوں، میں 4 بجے کا الارم رکھتی ہوں، لیکن مولانا میں ایک بھی مرتبہ 4 بجے نہیں اٹھتی۔ میں نے کہا پھر؟ تو بولے وہ 3 بجتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے یوں کہتا ہے کہ اٹھ، یہ اللہ کے عاشقوں کے اٹھنے کا وقت ہے، اللہ پہلے آسمان پر آ گئے اور عاشق لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ تو بولے مولانا میں 3 بجے اٹھ جاتی ہوں، وضو کرتی ہوں، 12 رکعت تہجد کی پڑھتی ہوں، اس کے بعد دعا کرتی ہوں، اس کے بعد میں اشراق تک مصلی پہ بیٹھی رہتی ہوں، فجر کی نماز بیچ میں پڑھتی ہوں، اور میں اس درمیان 3,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ جو 10,000 پڑھتی ہوں نا اس کی شروعات تہجد سے کرتی ہوں، تو میرے 3,000 درود ابراہیم اشراق کے وقت تک ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا اللہ اور اللہ کے نبی خوش؟ میں نے کہا جی ہاں۔ مولانا امی کے اٹھنے سے پہلے میں گھر کا سب کام کاج کر لیتی ہوں، تو میرے امی خوش؟ میں نے کہا ہاں۔ گھر والے خوش؟ میں نے کہا مولانا آپ نے سنا ہوگا نا، میں تو اس کی بات سن کے تعجب میں رہ گیا، پہلے تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی تھی، اور 1.5 منٹ میں تو جو وجدہ میں جو باتیں کر گئی، تو اللہ کے تعلق کی بات آئی، اللہ اکبر۔ کہنے لگے مولانا آپ نے سنا نا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، میں کوشش کرتی ہوں اللہ کے ہونے کی تو اللہ میرے ہو گئے۔ اسکول میں میرے 90 آپ آتے ہیں، اسکول والے بھی خوش؟ میں نے کہا ہاں۔ گھر آ کے کھانا وغیرہ، پھر میرے امی کو گھر والوں کو سب کو پتا ہے میں نے محبت اللہ سے کی ہے نا، تو میں عصر سے مغرب کا وقت مصلی پہ گزارتی ہوں۔ اور مولانا کبھی کبھار مدینہ منورہ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آنے لگتی ہے تو روتے روتے میری مغرب ہو جاتی ہے، اور پھر گھر کا سب کام کاج وغیرہ 9:30 بجے کے قریب سب گھر والے سو جاتے ہیں، پھر میں 2 گھنٹے 11:30 بجے تک میں مصلی پہ رہتی ہوں۔ مولانا یوں میں نے اپنے اللہ سے عشق کیا کہ میں روزانہ کبھی 7 گھنٹے، کبھی 7.5 گھنٹے، کبھی 8 گھنٹے، کبھی 8.5 گھنٹے یوں میں مصلی پہ گزارتی ہوں۔ اللہ کے ساتھ کس کو کتنی محبت ہے یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو کہ مصلی پہ کتنا وقت گزرتا ہے۔ تو میں 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں، پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتی ہوں، اور یوں میں اپنے اللہ کو راضی کرتی ہوں، رات میں اٹھ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہتے رہے کہ فائدہ مولانا، فائدہ اللہ کے اکثر فیصلے میری فیور میں ہوتے ہیں، اللہ کے اکثر فیصلے میری فیور میں ہوتے ہیں۔ اور مولانا مجھے دنیا کی بھی کسی چیز سے کوئی محبت نہیں ہے، پیسوں سے، چیزوں سے، کسی سے میں جو مانگتی ہوں اللہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اسکول میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، تلاش کرنے پر نہ ملے اور مجھے آ کر دیتے ہیں، اور میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ اللہ یہ آپ کی بندی کی فلاں چیز گم ہو گئی ہے، پینسل گم ہو گئی ہے، نہیں ملتی ہے تو 2 ہی منٹ میں مل جاتی ہے۔ سارے اسکول والے بھی میرے سے دعا کرتے۔ تو میں نے کہا اسکول میں آپ کے جیسی اور بھی لڑکیاں ہیں؟ تو اس نے کہا مولانا میں کسی کے عیب نہیں دیکھتی ہوں، ساری لڑکیاں مجھ سے بہتر ہے، میں ہی سب سے بڑی گنہگار۔
इतना है कि मैं सीधा साधा बुर्का पहनती हूँ, ढीला ढाला बुर्का पहनती हूँ, मेरे हाथ में अंगूठी वाली तस्वीर रहती है, जो भी मुझे फ्री वक्त मिलता है मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ। और मैंने दिल का सौदा अल्लाह से किया है, मैं किसी से दिल नहीं लगाती, किसी से बात नहीं करती, किसी की बात में नहीं आती, किसी नामहरम की, किसी नौजवान की बात में नहीं आती। बस ये दिल का सौदा अल्लाह से किया है और मैं अल्लाह को राजी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मुझे आपके जैसा बनना हो तो मैं क्या करूँ? तो कहने लगी कि मौलाना मैं तो आप ही के तो बयान सुनती हूँ। मैंने कहा बयान करना अलग है, अमल करना अलग। मैं तो बयान कर रहा हूँ, आप तो अमल कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ तो अमल करने वालों का मकाम है। तो उसने तारीफी जुमले कहे कि मौलाना मैंने है ना अल्लाह से लॉकडाउन में रट लगाई थी कि प्यारे अल्लाह मैं आपसे और आपके नबी से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ, इसकी मैं दरख्वास्त करती रही। तो शायद अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया। आप भी सच्चे दिल से दरख्वास्त रखें, हो सकता है वो आपको भी कबूल करे, हो सकता है वो आपको भी कबूल करे। मैंने कहा इंशाल्लाह अब आपका दाखिला हो जाएगा, अब आपको कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी इस किस्म की मस्तूरात है, खातून है, और देखो वो ऐसा माशाल्लाह आखिरत की तैयारी कर रही है, हो सकता है कि इसको पढ़ाना आपके लिए आखिरत में निजात का जरिया हो जाए। और लोग कहते हैं ना ये अल्लाह वाले कहाँ से आते हैं, ख्वाजा साहब, पीरान पीर, बायजीद बुस्तामी, जुनैद बगदादी, ये सब कैसे निकले? इस किस्म की जब माएँ होती है ना ऐसी अल्लाह वाली, गुनाहों से बचने वाली, जवानी अल्लाह पर फिदा करने वाली, फिर इनके यहाँ से, इनके औलाद में से अल्लाह ताला ऐसे औलिया पैदा फरमाते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा कि कुछ वक्त पहले मैंने कहा अम्मी वो वेस्ट बंगाल वाली लड़की जिसका फोन आया था तो 1-1.5 साल हो गया, तो क्या वो आपके कोई राब्ते में है, कांटेक्ट में है? मुझे तो कुछ पता नहीं। तो अम्मी ने कहा कि बेटा अल्लाह का शुक्र है उसने कुरान भी बहुत अच्छा सीख लिया, अभी तो वो हाफिजा भी बन रही है और कारिया भी बन रही है। मैंने कहा देखो उसकी तलब थी, अल्लाह ताला ने सारे रास्ते खोल दिए। मेरी दीदी माओ बहनों, ये एक दर्द भरी और इमोशनल दास्तान थी। सुनाने का मकसद ये था कि एक उसकी ज़िंदगी है, अभी हमारे ज़माने की वो लड़की है, और एक हमारी ज़िंदगी है। देखो हम अक्लमंद हैं या वो अक्लमंद है, वो खुशहाल है या हम खुशहाल हैं। क्या मिला आज तक अल्लाह को नाराज़ करके? दुनिया के खातिर जी के लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? अरे ये इंतकाल के बाद इन्ना लिल्लाह कहेंगे और हमारी कब्र पर मिट्टी डाल के हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आओ अल्लाह की तरफ सच्ची पक्की तौबा करो। मेरा रब कभी भी ताना नहीं देता, पहले कहाँ गए थे, अब क्यों आए, इतने गुनाह करके क्यों आए। सगे माँ बाप भी ताना दे देते हैं, अल्लाह बहुत करीम है। कोई एक बारिश आता है, अल्लाह 2 बारिश आते हैं, कोई चल करके आता है, अल्लाह की रहमत दौड़ करके उसकी तरफ मुतवज्जह होती है। तो मेरी दीनी माओ बहनों नियत करो, इंशाअल्लाह पर्दे का एहतमाम करेंगे, अव्वल वक्त क्वालिटी वाली लंबी नमाजें पढ़ेंगे, शौहर की खिदमत करेंगे। जिस औरत से उसका शौहर खुश, उससे उसका अल्लाह भी खुश। जिस औरत से उसका शौहर नाराज, उससे उसका अल्लाह भी नाराज। शौहर की खिदमत करना, अगर शौहर के साथ कोई मसला है, वो उसकी बुरी आदतें हैं या आपको वक्त नहीं देता, आप तहज्जुद में उठ के दुआ शुरू करो, वो 2 महीने में आपका दीवाना हो जाएगा। जो अल्लाह का हो जाता है सब उसके हो जाता है। शौहर क्या चीज़ है, आप सिर्फ अल्लाह के हो जाओ। सबके दिल अल्लाह के हाथ में। बच्चों का मसला है, अल्लाह की तरफ आ जाओ। शौहर का मसला है, अल्लाह की तरफ आ जाओ। किसी के ऊपर असरात है, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अगर बच्चों के रिश्ते का मसला है, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अगर कुछ तकलीफ है, अल्लाह की तरफ आ जाओ। अगर कोई मुतल्लका और बेवा औरतें हैं, वो भी अल्लाह की तरफ आ जाए, अल्लाह उनका भी ये भी निज़ाम चला देगा। ज़रूरत इस बात की है हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और हम अपने छोटे छोटे बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको इस्लामी लिबास पहनाएं, उनको हाफिज आलिम बनाएं और अपने घरों में फजाइल आमाल की तालीम करें और रात सोने से पहले उनको अल्लाह वालों के वाक़ियात सुनाएं और कोशिश करें हमारे बच्चे नेक बने, ताकि उनकी और हम तमाम की दुनिया आखिरत दोनों बेहतर बन जाए। हाथ उठाइए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए। वक्त में बरकत होती है, शादियों में नहीं होता। दुआ कर लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिम और पापी हैं। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह हम इकरारी मुजरिम हैं। अल्लाह ये सब वाक़यात सुन कर के
آپ کے عاشقوں کی باتیں سن کر کے، ان کی داستانیں سن کر کے، اور یہ 18 سال کی لڑکی کی داستان سن کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آج تک کی زندگی ضائع کر دی ہے، گناہوں میں اللہ ہم نے زندگی گزاری ہے، اللہ ہم پریشان ہو گئے، ہمیں کچھ نہ ملا آپ کو ناراض کر کے، آپ کی زمین پر کیسے اچھا لگے گا آپ کو ناراض کر کے، فجر کی نمازیں چھوڑ کر کے کیسے اچھا لگے گا، موبائل کا غلط استعمال کر کے اللہ کیسے اچھا لگے گا۔ اللہ لیکن آج توبہ کرتے ہیں، اللہ آج توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کی طرف آ جائیں گے نا اللہ، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ یہ مستورات دور دراز سے آئی ہے، اپنے گھر کے آرام اور راحت کو قربان کر کے آئی ہے، آپ کی محبت میں آئی ہے، آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آ گئی ہے، آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہے، آپ کو لینے کے لیے آئی ہے، آپ کو منانے کے لیے آئی ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہے۔ پیارے اللہ ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما، آج کی مجلس کو مجلس توبہ بنا دے اللہ، ہم تمام کو اپنا تعلق نصیب فرما، عشق الہی عشق نبی نصیب فرما اللہ، ہمیں آپ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت نصیب فرما اللہ، ایک محبت کی نظر ہم پر ڈال دیجیے رب کریم۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، جب انہیں دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے ہماری زندگی کروڑوں سے بہتر بنائی ہے۔ واقعتاً دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ میں بیجاپور گیا تھا، تو جب وہاں سے میں ریٹرن ہو رہا تھا نا، ایک شخص میرے پاس آئے، 3 بچیوں کو لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھو مولانا ماشاءاللہ یہ 3 ہے نا، ایک 6 سال کی، ایک 5 سال کی، ایک 2.5 سال کی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں، اللہ ان کے نصیب بلند کرے، ان کو خوشحال رکھیں۔ کہا مولانا یہ تینوں میری پوتیاں ہیں۔ میں نے کہا میں تو سمجھا آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی تو عمر لگتی نہیں۔ تو کہا جی مولانا اللہ کا شکر ہے، یہ تینوں میری پوتیاں ہیں، اور مولانا ان کے لیے دعا کر دینا۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ تو کہا کہ مولانا ابھی 45 دن پہلے اچانک ان کے ابو کا انتقال ہو گیا اور یہ بچیاں یتیم ہو گئی۔ ابو کو یاد کرتی ہیں کہ دادو ہمارے ابو کہاں ہیں؟ مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ 28 سال کا تھا میرا لڑکا، بہت نیک تھا، اس کی ماں بھی روتی رہتی ہے بچوں کی، میری بہو 26 سال کی ہے، اور یہ بچے یا بھی اپنے ابو کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ میں ایک دم خوشی کے موڈ میں تھا، مجلس سے ختم ہوئی تھی، اچھا کام ہوا تھا، ایک دم غمگین ہو گیا۔ میں نے فوراً بیگ کھولی اور کیڈبری نکالی اور تینوں کو لا کر کے دی۔ تو اس کے دادا نے کہا کہ مولانا ان کو کیڈبری نہیں چاہیے، ان کو ان کے ابو چاہیے، میرے پاس بھی بہت پیسہ ہے، کیڈبری تمہیں بھی دلا سکتا ہوں۔ میرا کہہ دینا بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے۔ ایک کاش آپ وہ منظر دیکھتے، اور بچیاں کس طرح بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے ابو کی بات چل رہی تھی نیچے دیکھ کر، کاش آپ وہ منظر دیکھتے۔ پھر دادا نے 6 سال کی بچی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولانا یہ بگ ہو گئی ہے، یہ سمجھ گئی ہے کہ میرا ابو اب دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا، تو یہ تو خاموش ہے۔ اس وقت سے اس نے زیادہ بولنا ہی کم کر دیا ہے۔ 5 سال کی بچی کی طرف اشارہ کر کے رونے لگے۔ کہا مولانا اس کے ابو کی بڑی پیاری تھی، بڑی لاڑکی تھی، اس کے ابو جب آتا تھا نا باہر سے تو ہارن بجاتے تھے بائک کا، یہ دوڑ کے جاتی تھی ابو کے ساتھ بیٹھ کے، بازار سے سامان وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ لے کے آتی تھی، اس کے ابو کی گود میں گھر آتی تھی۔ ابھی گھر میں سب رو رہے ہوتے ہیں، اس کے ابو کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، باہر سے کوئی ہارن بجاتا ہے نا تو دوڑتی دوڑتی جاتی ہے، مما نہ رو ابو آ گئے، مما نہ رو ابو آ گئے، دوڑتی دوڑتی باہر آتی ہے اور آ کر کے پھر رونے لگتی ہے، کہتی ہے یہ میرا ابو نہیں آئے، تو کوئی اور آیا۔ اور 2.5 سال کی بچی کو اٹھایا اور میری گود میں بٹھایا اور کہا مولانا میں اس کو کب تک جھوٹ بولوں گا، یہ روزانہ رات میں ایک دفعہ مجھے کہتی ہے کہ دادو یہ تو بتاؤ میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئے، تو کیا میں اس کو بتا دوں کہ اب تیرا باپ نہیں آئے گا؟ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمیں تو تہجد گزار بن جانا چاہیے تھا، ہمیں تو آپ کا ولی بن جانا چاہیے تھا۔ یہ نیوز، یہ کرکٹروں کا شوق، یہ سیریل سب چھوڑ دینی چاہیے تھی اور اللہ اس کے رسول کا دیوانہ بن جانا چاہیے تھا۔ تم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یار اللہ اس مجمع میں بھی کتنے ایسے، کسی کی اماں دنیا سے چلی گئی،
کسی کے ابو دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کا زخم تو ہر وقت ہرا رہتا ہے، ان کی جگہ کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ اپنی زبان میں کچھ اللہ سے مانگ لیجیے، آج کچھ ارادے کر لیجیے، عزائم کر لیجیے، بتائیے اللہ کو کہ کیا گناہ ہے آپ کی زندگی میں، کہے اللہ میں یہ سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں یہ سب گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، اللہ اپنے آپ کی طرف آ جاؤں گی، اپنے لمبی لمبی نمازیں پڑھوں گی، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کروں گی، اب میرے گھر میں ایک جگہ مصلی بچھا رہے گا، اب میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گی، اب میں غیبت نہیں کروں گی، اب میں دنیا والوں کی خاطر نہیں جیوں گی، اب میں اللہ کے خاطر جیوں گی، سچا پکا پردہ کروں گی، چچا زاد بھائیوں سے پردہ، ماما کے بچوں سے پردہ، شریعت نے جن سے پردہ کہا ہے میں پکا پردہ کروں گی، اب میں اللہ کی طرف آ جاؤں گی، اب میں تہجد پڑھوں گی، اب میں انگلی والی تسبیح ہاتھ میں رکھوں گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا اہتمام کروں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت روتے تھے، بہت تڑپتے تھے، 23 سال تک روتے رہے، میری امت میری امت میری امت، اللہ اکبر، دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل سے کہہ رہے ہیں پہلے میرے اللہ کو پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ نبی جن کے گھر میں 2-3 دن چاند گزر جاتے تھے، 2-3 مہینے گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اما عائشہ سے پوچھا گھر کا گزران کس پر چلتا تھا؟ کھجور اور پانی۔ یا لاک ڈاؤن میں اللہ ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کر رہا اور ہم اللہ کو بھول گئے۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہم درود شریف پڑھ، اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجیے اللہ سے، اور ان یتیم بچوں کے لیے بھی کچھ مانگ لیجیے۔ یا اللہ ہمارے پیشے میں جمع ہونے کو قبول فرما، اس مجلس کو رجوع اللہ عنابت اللہ کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں بھی تہجد گزار بنا دیجیے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادہ غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک جو اعلان ہے وہ ذرا سن ہے، میری دینی ماؤں بہنوں، میری دلی چاہت ہے کہ جب میں یہاں